سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں رمضان کا پورا مفہوم چھپا ہوا ہے۔ رمضان کا مطلب یہی ہے کہ رک جانا، ٹھہر جانا۔ روزہ یعنی فاسٹنگ ہمارے جسم میں وہ زبردست تبدیلیاں لاتا ہے جو ہم عام حالات میں بہت زیادہ محنت اور جتن کر کے حاصل کرتے ہیں۔ روزے کے جسم کے اوپر اور صحت کے اوپر بہت زبردست قسم کے نتائج آتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات کو لے کے پریشان ہوتے ہیں کہ رمضان میں بھوک بہت زیادہ لگنے کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پاتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بظاہر بھوک محسوس ہوتی ہے لیکن ہمارے جسم کو پوری توانائی مل رہی ہوتی ہے، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج ہم فاسٹنگ یعنی روزے کی بیسکس دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہمارے جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ فاسٹنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوتی ہے جس میں ہم نے کھانا بننا ہوتا ہے لیکن اس میں پانی لے سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک ڈرائی فاسٹنگ ہوتی ہے جو کہ ہم رمضان میں کرتے ہیں، اس میں کھانا بھی بند ہوتا ہے اور ساتھ پینا بھی نہیں ہوتا۔ اگر روزے میں آپ کو بہت زیادہ بھوک لگنے کا مسئلہ ہے تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو کاربس اور میٹھی چیزیں ہیں وہ آپ کی خوراک کا 20 سے 30% ہونا چاہیے۔ اگر رمضان میں آپ جنک فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ ان فوائد سے محروم رہ سکتے ہیں جو کہ آپ کو کیٹو ڈائٹ استعمال کر کے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے میٹھی چیزیں، چینی، روٹی، بریڈ، نان، پکوڑے، سموسے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ آپ کی انسولین بڑھاتے ہیں اور انڈائریکٹلی آپ کا گلوکوز کم ہو جاتا ہے۔ اب سحری میں اور افطاری میں جب بہت زیادہ میٹھی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو خون کے اندر شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یہ شوگر کی مقدار دماغ کو ایک میسج دیتی ہے، وہ میسج لبلبے کو پہنچتا ہے جو کہ پینکریاز ہوتا ہے، وہاں سے انسولین خارج ہوتی ہے۔ یہ انسولین آپ کے شوگر کو کم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بھوک محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں، انسولین بڑھ رہی ہے، انسولین شوگر کو کم کر رہی ہے، یہ سائیکل چلتا رہے گا اور آپ کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے کوشش کر کے ایسی غذاؤں کی طرف آنا ہے جو کہ آپ کی انسولین کو نہ بڑھائے۔ آپ نے فائبر اور فیٹ والی ڈائٹ زیادہ لینی ہوتی ہے کیونکہ فائبر اور فیٹ آپ کی انسولین کو بالکل نہیں بڑھاتے۔ جب روزے کو 10 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں تو جسم 50% گلوکوز استعمال کرتا ہے اور 30% فیٹ استعمال کرتا ہے۔ فیٹ یعنی چکنائی دار اچھی غذائیں جس کے اندر فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں وہ کیٹونز میں تبدیل ہوتے ہیں۔ کیٹونز ہماری جسم کا ایک ایسا فیول ہے جس کو آپ ہائی آکٹین فیول کہہ سکتے ہیں، اور یہ ہمیں اسی وقت دستیاب ہوتا ہے جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ فیٹ کے ٹوٹنے سے بنتا ہے۔ جب ہمارا کاربوہائیڈریٹ ختم ہو جاتا ہے یعنی گلوکوز جسم میں کم ہو جاتا ہے تو ہمارا فیٹ حرکت میں آتا ہے، وہ کیٹونز میں تبدیل ہوتا ہے اور وہ والے کیٹونز ہمارے جسم کو انرجی اور طاقت مہیا کرتے ہیں۔ گلوکوز سادہ فیول ہے اور کیٹونز ہائی آکٹین فیول ہے، اور یہی وہ سٹیج ہوتی ہے جب آپ کے جسم کے اندر جو فیٹ سٹورڈ ہوتا ہے وہ حرکت میں آتا ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے کیٹونز بنتے ہیں جو کہ ہمیں انرجی، طاقت اور غذا مہیا کرتے ہیں۔ اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے آپ کی باڈی کی ٹرانسفارمیشن کی، کیونکہ یہاں آپ کے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ کے جگر کی چربی کم ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے خون کے اندر کولیسٹرول جو ہوتا ہے یعنی برا فیٹ وہ بھی استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سحری میں یا افطاری میں اگر آپ چکن، مٹن یا بیف بنانا چاہ رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اس کو دیسی گھی میں یا مکھن میں تیار کریں، کیونکہ یہ آپ کو فیٹ دے گا اور فیٹ آپ کے جسم میں آپ کو لمبے وقت کے لیے انرجی مہیا کرے گا۔ فیٹ والی خوراک میں دال مکھنی، پالک پنیر، مچھلی، آپ دہی سے بننے والی لسی بنا سکتے ہیں، اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بلٹ پروف کافی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ عام کافی سے بہت زیادہ فیٹی اور کیلوریز والی ہوتی ہے۔ اس کے ایک کپ کے اندر 450 کیلوریز ہوتے ہیں اور فیٹ ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہم ایکسٹرا کریم ڈالتے ہیں جو کہ فل کریم ہوتی ہے، جو اس کو بہت زیادہ غذائیت والی بنا دیتی ہے، جبکہ سادہ کافی کے اندر صرف ایک کپ میں 2 کیلوریز ہوتی ہیں۔ فائبرز بھی آپ کے جسم میں ایک لمبے وقت کے لیے رہتے ہیں۔ جو ہمارے جسم کے صحت مند بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ان فائبرز کے اوپر تعامل کرتے ہیں، ان کو بیوٹائرک ایسڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا کیٹون ہوتا ہے یعنی ہائی آکٹین فیول۔ فیٹ اور فائبر ہمیں پرولونگ لاسٹنگ یعنی 14 سے 16 گھنٹے کے لیے انرجی مہیا کرتے ہیں۔ 10 گھنٹے روزہ رکھنے کے بعد ہمارا جسم جو ہوتا ہے اس میں انرجی آ جاتی ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے، جو ہمارا معدہ ہے وہ سکڑ جاتا ہے۔ افطاری کے وقت تھوڑا سا کھانے سے ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اس وقت کے بعد جو فیٹ ہوتے ہیں یعنی کیٹونز کی مدد سے وہ ہمیں ہائی فیول انرجی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا مائنڈ کلیئر ہو جاتا ہے، ہمیں انرجی ملتی ہے اور ہمارا تھنکنگ پروسیس بڑھ جاتا ہے۔ صبح 8 بجے کے قریب ہمارے 2 بہت اہم ہارمون خارج ہوتے ہیں،
کارٹیسول اور گروتھ ہارمون۔ کارٹیسول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فائٹ اینڈ فلائٹ کا ہارمون ہے، یہ ہمیں لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے اور ایسی ناگہانی صورتحال کے لیے ہمیں پریپیئر کرتا ہے۔ یہ انسولین کی مقدار کو کم کر دیتا ہے، گلوکوز کو جسم میں بڑھا دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب گلوکوز بڑھتا ہے تو اس کی تھوڑی دیر کے بعد انسولین بڑھتی ہے، وہ انسولین اس گلوکوز کو استعمال کر لیتی ہے اور ہمیں بھوک محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سٹریس کو مینیج رکھنا ہے، کم رکھنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جو ہارمونز میں فلکچویشن آتی ہے، اتار چڑھاؤ آتا ہے، وہ کم سے کم ہو، جس کی وجہ سے آپ کا گلوکوز نہ گرے اور آپ کو بھوک محسوس نہ ہو۔ رمضان میں یعنی فاسٹنگ میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے، ذکر کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، افطاری بنانے میں ہیلپ کیجئے۔ بہت سا وقت موویز دیکھنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، سوشل میڈیا پہ گزارنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں سٹریس دیتی ہیں۔ رمضان کے مہینے کو اپنے لیے نعمت جانیے، اس میں اپنے علم کو، اپنے ہنر کو اور اللہ پاک سے تعلق کو بڑھائیے۔ جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو بانٹیے، اس سے آپ کو راحت ملے گی اور آپ کا سٹریس اور انزائٹی کم ہوگا۔ اس چینل پہ تشریف لانے کا شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔